السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا قصہ شاعری میں سے غزل نمبر 2 جو ہے، یعنی کہ خواجہ حیدر علی آتش کی جو غزل ہے، ایک ہی غزل آپ کے درسی نصاب میں شامل ہے، اس کے درسی سوالات اور جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کے اپنی کلاس کے جو سارے ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھیں، اور انشاءاللہ رحمان یہ جو امپورٹنٹ کوسچنز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی سیریز کو آپ مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کوسچنز سمجھ آئیں اور آپ ایزیلی ایگزام میں اپنے جو مارکس ہیں وہ سکور کر پائیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کے جو درسی نصاب میں شامل سوال ہیں ان میں جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے اس غزل کے بارے میں، اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجئے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے، یعنی کہ انسان کی بے بسی کا ذکر ہے۔ تو پیارے بچوں، جواب وہ شعر یہ ہے: نہ ہے گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ شعر ہے جس کے اندر انسان کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کے اوپر۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے: شاعر نے غم، غصہ، رنج و اندوہ کو اپنی مہربانیوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو مصیبتیں ہیں، لیکن شاعر نے اسے کیوں کہا ہے کہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے؟ تو جواب ہوگا بچوں، جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان دن و دولت، مال و اسباب، زر و زمین کے سہارے زندگی گزارتا ہے، اسی طرح شاعر کے لیے یہ کام غم و غصہ، رنج و اندوہ انجام دیتے ہیں۔ اس کی پریشانیاں ہی اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھی ہیں۔ تو اسی لیے شاعر نے ان کو اپنے مہربان گن لیے ہیں، گنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں گن لیے ہیں یا گنا ہے، دونوں آپشنز آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد آپ سے سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے کہ آتش کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کی شروعات میں جو آتش کے اوپر، خواجہ حیدر علی آتش کے اوپر جو ہم نے حالات زندگی اور ادبی کارنامے والا وہ ویڈیو بنایا ہے، تو آپ اس میں جا کر بآسانی طور پہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر نوٹ تحریر کرنا تھا تو وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہاں دوبارہ سے میں نے ضرورت نہیں سمجھا کہ اس کو میں ڈسکس کروں، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی اپلوڈ کر دیا جا چکا ہے، تو آپ جا کر پلے لسٹ میں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے: اس شعر کی تشریح کریں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ہم نظم کے اندر پہلے سے ہی اس شعر کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر دیا جائے۔ گور سے مراد قبر ہوتی ہے، سکندر ایک عظیم بادشاہ کا نام ہے، اور جو دارا تھا وہ بھی ایک بادشاہ کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر دنیا کی تلخ حقیقت جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، سدا رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں ہر ایک چیز کو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ کتنے پیغمبر و عام لوگ آئے، سب چلے گئے، یہاں تک دنیا کے 2 عظیم بادشاہوں یعنی سکندر اور دارا شکوہ کی قبروں کے نشان تک بھی باقی نہ رہے۔ تو مراد ہے کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے اور یہاں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے والی۔ تو پیارے بچوں، یہ اس غزل کا آخری سوال تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں جس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے غزلیات مرزا اسد اللہ خان غالب، اور یہ بڑی ہی زبردست لیسن ہونے والا ہے۔ آئی ہوپ کہ سب سے فیوریٹ جو ہیں میرے غزل میں، اگر عشقیہ غزلیات کی بات کی جائے تو غالب ہیں۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ رحمان اگلے ویڈیو میں۔ بنے رہیے چینل پہ، دوستوں میں شیئر کرتے رہیے تاکہ ہم بھی موٹیویٹ رہیں اور آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ حافظ و نگہبان۔